السلام علیکم۔ ادارہ اسلامیہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم قال فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ہو علم تو کیا نہیں، ہو علم تو کیا نہیں، امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو گلزار بنا دو، پھر جہالت کے کانٹوں کو الگ کاٹ کے پھینکو، پھر شمع علم سے ایک نیا باغ لگا دو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ محترم کرمہ پر۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، دعا ہے کہ آج اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ اسلام کے افق خاور پر طلوع ہوتے ہی جو اعلان خداوندی ہوا تھا، نہ ہی تو وہ توحید رسالت کا تھا، نہ ہی تو وہ مکارم اخلاق کا تھا، نہ ہی تو وہ حقوق العباد کا تھا، بلکہ جو سب سے پہلے اعلان خداوندی ہوا یہ علم و تعلیم، جیسا کہ عظیم المرتبت موضوع پر منبی تھا، اعلان ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ علم و تعلیم وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ایک غلام آدمی بھی بادشاہ بن جایا کرتا ہے۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام قید اور غلامی سے نکل کر مصر کے تخت عظیم پر آئے اور بادشاہ بن گئے۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہونے کے باوجود بڑے بڑے علماء کرام کی مجالس اور محفلوں میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجد الملائکہ بنے۔ محترم سامعین، اس علم کی فضیلت کو دنیا کے اندر 1,00,000 بال دولت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھے، اس علم کی فضیلت کو رب العالمین نے بیان کیا، اس علم کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس علم کی فضیلت کو